مولانا صاحب مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی علاج بتائے۔ تو علاج، وساوس کا علاج ایک ہی ہے کہ ان کے طرف دھیان نہ بڑھاؤ، ان میں مگن نہ رہو، ان کے سوچ میں استمرار پیدا نہ کرو۔ اگر اس کی طرف آپ سوچو گے کہ بھائی میں نے تو مسا نہیں کیا، میں نے تو وضو کرتے ہوئے پاؤں رہ گئے دھونے سے، اس طرح میں نے استنجا صحیح طرح سے نہیں کیا، یا مجھ سے قطرہ چلا جاتا ہے، تو یہ شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو یہی بیماری ہے، بعض کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر یقین ہو کہ یہ اس طرح ہو گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لوٹ جاؤ، وضو کو صحیح کرو، پھر نماز پڑھو۔ اور اگر یہ نہیں کہ آپ کا یہ مرض ہے، تو پھر آپ اس طرح سے اس کی طرف جاؤ نہیں، دھیان ہی نہ کرو۔ اگر نماز کے دوران آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے کہ آپ نے تو سر کا مسا نہیں کیا، تو آپ ان کو دل ہی دل میں بتائے کہ میں نماز بغیر مسا کے پڑھتا ہوں، شیطان خود بھاگ جائے گا۔ آپ ان کو کہو، وہ آپ کو کہے گا آپ کو وضو میں فرق ہے، صحیح طرح سے وضو نہیں ہوا، آپ ان کو کہو میں نماز کو بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، بس یہ حل ہے۔ اور اسی طرح یہ اتنا عجیب مسئلہ ہے یہ وسوسوں کا کہ یہ آدمی کو بالکل ڈپریشن کا شکار کرتا ہے، آدمی کو بہت کا وقت ضائع کرتا ہے، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے ٹوائلٹ میں گزارتے ہیں، اور دو دو گھنٹے غسل خانے میں گزارتے ہیں، وضو پہ ایک ایک گھنٹہ گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا پھر کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پیچھے دھیان نہ لے جاؤ۔ اگر آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے کہ آپ کا سر کا مسا رہ گیا ہے وضو میں، تو آپ کو میں بغیر وضو کے، بغیر سر کے مسے کے وضو وہ نماز پڑھتا ہوں، بغیر اللہ۔ بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، وہ کہتے بھی اللہ اکبر رہ گیا کہ اس کہو ٹھیک ہے میں نے بغیر اللہ اکبر کے پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس کا علاج ہے۔ اور درود شریف کی کثرت پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ یہ عادت ختم ہو جائے گی اور زندگی نارمل ہو جائے گی۔